قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کا 5واں فرض سجدہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ ہے۔ قاعدہ مانے بیٹھنا، اخیرہ مانے آخر کا، لاسٹ، پچھلا، ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی ورسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں کسی بھی قاعدے میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ قاعدہ التحیات کے لیے بیٹھنا اور تشہد مانے التحیات، تو کسی بھی التحیات کے لیے بیٹھنے کی حالت میں التحیات کا کوئی بھی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقتدی ابھی التحیات پوری نہ کرنے پایا تھا، التحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا یا امام صاحب نے سلام پھیر دی، تو مقتدی ہر حال میں التحیات پوری کرے، اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے۔ اب قاعدہ اولیٰ کے کچھ مسئلے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ التحیات پوری کرنے کے بعد فوراً، ترنت تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں، ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھیں، بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھیں۔ اگر کوئی مرض یعنی بیماری یا عذر یعنی مجبوری ہے تو حرج نہیں۔ مثلاً کوئی شخص بوڑھا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، عمر دراز ہے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب اٹھ نہیں پاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ زمین پر ٹیک لگا کر زمین پر ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ یا کوئی بیماری ہے تو ایسی صورت میں بھی اٹھ سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔